ہم جب بھی بھائی کے لیے لڑکی دیکھنے جاتے تو ابا لڑکی کی جگہ لڑکی کی ماں کو دیکھتے اور نقص نکال کر رشتے سے انکار کر دیتے، کہتے کہ لڑکی کی ماں شریف عورت نہیں ہے۔ ہمیں بہت تعجب ہوتا پر ہم چپ ہو جاتے۔ جب ایک روز ابا اپنے دوست کے بتانے پر ایک گھر رشتہ لے گئے، وہاں جاتے ہی ہمارے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ تو ایک طوائف کا کوٹھا تھا۔ لڑکی دلہن کی طرح تیار ہوئی سامنے بیٹھی تھی۔ ابا نے اس لڑکی کو دیکھتے ہی پسند کر لیا اور رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ گھر آ کر ابا نے بتایا کہ وہ لڑکی بہت ہی نیک ہے اور ہمارے گھر کو جنت بنا دے گی۔ ابا کی بات سن کر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ہم میں سے کوئی بھی اس رشتے پر راضی نہ تھا۔ بھائی نے بھی صاف صاف انکار کر دیا کہ میں مر تو جاؤں گا مگر ایک طوائف سے شادی نہیں کروں گا۔ پھر ابا نے بھائی کو کہا کہ تم رات کو وہاں جا کر ایک بار لڑکی کو دیکھ کر آنا۔ ہم سب مزید حیران ہو گئے، لیکن رات جب بھائی لڑکی کو دیکھ کر واپس لوٹے تو روتے ہوئے ابا کے پیروں میں گر گئے اور ابا سے معافی مانگنے لگے۔ بھائی ابا سے کہنے لگے کہ آپ نے میرے لیے بالکل ٹھیک لڑکی پسند کی ہے، وہ لڑکی ہمارے گھر کو جنت بنا دے گی، میں اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوں۔ ابا بہت خوش ہوئے اور اٹھ کر باہر چلے گئے، جبکہ بھائی بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ یہ سب کچھ گھر کی فضا کو افسردہ کر رہا تھا۔ امی نے بھائی سے پوچھنے کی کوشش کی تو بھائی نے روتے ہوئے کمرے میں خود کو بند کر دیا۔ سب بہت پریشان تھے کہ ابا اور بھائی کے درمیان ضرور کوئی بات ہے۔ رات پریشانی میں کٹی۔ رات کے کسی پہر سب کو نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ سب کی آنکھ فجر کی آذان کے وقت کھلی۔ ہمارا گھرانہ ایک مذہبی گھرانہ تھا۔ ابا سب کو باقاعدگی سے 5 وقت کی نماز پڑھاتے تھے۔ پھر سب نے جلدی سے وضو کیا، نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کی۔ اس سب کے بعد ایک نئی صبح کا آغاز ہوا۔ امی اور باجی سب کے لیے ناشتہ بنانے لگے، میں بھی معمول کے کام کرنے لگی۔ اچانک سے ابا نے کمرے کا دروازہ کھولا کیونکہ ان کے اسکول جانے کا وقت ہو رہا تھا۔ ابا اسکول کے پرنسپل تھے۔ ہمارے ابا بہت ہی شفیق اور نیک انسان تھے۔ میں نے جب ابا کی طرف دیکھا تو ابا بجھے ہوئے لگ رہے تھے۔ ابا نے ناشتے کی میز پر بیٹھ کر سب کو سلام کیا۔ میں ابا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ابا نے باجی اور امی کو بلایا اور ناشتے کی میز پر بیٹھ کر کھانے کو کہا۔ سب نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا اور ابا کھڑے ہو گئے اور اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد تیار ہو کر باہر آئے۔ بھائی نے اچانک کمرے کا دروازہ کھولا۔ دونوں کے کمرے آمنے سامنے تھے۔ دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں۔ بھائی کی آنکھیں شرمندگی سے جھک گئی تھیں۔ ہم سب حیران تھے کہ آخر اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد بھائی اس رشتے کے لیے کیسے مان گئے ہیں۔ اس وقت ابا مسلسل بھائی کو دیکھ رہے تھے اور ہم سب کبھی ابا کو اور کبھی بھائی کو دیکھتے اور کبھی ایک دوسرے کو۔ بھائی نے آگے بڑھ کر ابا کا ہاتھ تھامنا چاہا اور ابا نے ہاتھ جھٹک دیا اور کہا، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ ابا کی آواز آہستہ تھی لیکن لہجہ سخت تھا۔ ہم سب لرز گئے۔ ابا نے بھائی سے کہا کہ تم نے میرا مان اور بھروسہ توڑا ہے۔ بھائی کی نظریں جھک گئی تھیں اور ابا اسکول جانے کے لیے نکل پڑے۔ بھائی دوبارہ کمرے میں بند ہو گئے۔ امی نے آگے بڑھ کر بھائی سے اس لڑکی کے متعلق پوچھنا چاہا مگر بھائی کمرے میں دوبارہ بند ہو گئے تھے۔ امی پریشان ہو کر صوفے پر بیٹھ گئیں۔ میں اور باجی کبھی بند دروازے کی طرف دیکھتے اور کبھی امی کو۔ پھر میں اور باجی امی کے کہنے پر گھر کے کام کرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے دوپہر کا وقت ہو گیا۔ میں اور باجی دوپہر کا کھانا تیار کرنے لگے کیونکہ ابا کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ ہم دونوں نے کھانا تیار کیا، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے نیت کی۔ ہم دونوں نماز سے فارغ ہو گئے لیکن ابھی تک ابا نہیں آئے تھے۔ ہم سب کو پریشانی ہونے لگی۔ سب کافی پریشان تھے کیونکہ ابا بھی نہیں آئے تھے اور کئی دفعہ دروازہ بجانے پر بھی بھائی کمرے سے باہر نہیں آئے تھے۔ پھر اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو ابا سامنے تھے۔ دل کو سکون ملا کہ ابا آ گئے ہیں۔ میں نے ابا کو سلام کیا اور ابا جواب دیتے ہی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ فریش ہو کر باہر آئے تو ابا نے بھائی کے بارے میں پوچھا۔ اتنے میں بھائی کمرے سے باہر آ گئے اور ابا کو دیکھتے ہی ان کی آنکھیں دوبارہ نم ہو گئیں۔ ابا کرسی پر بیٹھ گئے اور بھائی ان کے قدموں میں سر رکھ کر زور زور سے رونے لگے اور بھائی کے اس طرح رونے سے سب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ابا مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں نے آپ کا مان توڑ دیا ہے، یہ بات مجھے جینے نہیں دے رہی اور نہ ہی مرنے دے رہی ہے۔
अब्बा, मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी का ये बाब खत्म हो गया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये इस तरह से मेरे सामने आएगा कि मैं खुद से भी नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहूंगा। अब्बा ने भाई से मुंह फेर लिया, लेकिन भाई ने अब्बा से कहा कि आप मेरी बात सुने बगैर नहीं जा सकते, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। फिर भाई ने बताना शुरू किया, और फिर जो बात भाई ने बताई उसके सुनने के बाद हम सबके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। अम्मी का तो रो रो कर बुरा हाल था। भाई बोले, ये उस वक्त की बात है जब मैंने MBBS के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था। मैंने कॉलेज में पहली दफा निम्रा को देखा था। वो मुकम्मल तौर पर हिजाब में मलबूस थी। उसकी खूबसूरत आंखें नजर आ रही थीं, और वो पहली नजर थी कि मैं उससे मोहब्बत कर बैठा था। और फिर उसके बाद वक्त गुजरता चला गया, लेकिन इस सारे अरसे में निम्रा को भूल ना पाया था। और फिर निम्रा और मेरी एक ही अस्पताल में ड्यूटी लग गई। वो आज भी मुकम्मल तौर पर हिजाब में मौजूद थी, यहाँ तक कि उसके हाथ भी ढके हुए होते थे। मेरे दिल में मोहब्बत का समंदर ठाठे मार रहा था। जिसको मैं इतने अरसे से तलाश कर रहा था, वो मुझे मिल गई थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरी कोशिश नाकाम रही। एक दिन अस्पताल में अचानक से इमरजेंसी हो गई, और सब डॉक्टर्स ने काफी रात गए तक वहां पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी। सब डॉक्टर्स में निम्रा भी थी। सब डॉक्टर्स ड्यूटी देकर घर की जानिब जा रहे थे, और मैं भी काफी थका हुआ था। मैंने सड़क की जानिब देखा तो निम्रा सड़क पर खड़ी थी। मुझे उसे वहां देखकर अच्छा नहीं लगा। मैंने गाड़ी जाकर उसके करीब रोकी और उसे लिफ्ट लेने का कहा, मगर उसने इनकार कर दिया। मैंने उससे कहा कि रात बहुत ज्यादा हो गई है, हम लोग एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। इतनी रात गई यूं सड़क पर अकेले खड़े रहना कुछ मुनासिब नहीं होगा। निम्रा कुछ देर बाद गाड़ी में बैठ गई, मगर रात काफी हो जाने की वजह से वो घबरा रही थी। मैंने उससे कहा कि आप घबराइए मत, आप मुझ पर मुकम्मल भरोसा कर सकती हैं। मुझे बताएं ताकि मैं आपको आपके घर पहुंचा दूं। मैंने गाड़ी उसके बताए हुए पत्ते पर जाकर रोकी। वो जल्दी से उतर गई। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अगले दिन जब मैं अस्पताल गया तो मेरी नजरें उसकी मतलाशी थी, मगर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। और फिर वो मुझे कॉरिडोर में नजर आई। उसने जब मुझे देखा तो वो मेरी जानिब बढ़ी। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और अपने रात के रवैये पर माजरत तलब की। मैंने उसे कहा कि शुक्रिया की जरूरत नहीं है, ये तो इंसानियत के नाते मेरा फर्ज था। और फिर वो चली गई, और मेरा भी सारा दिन मसरूफ गुजरा। फिर गुजरते दिनों के साथ साथ हम दोनों की दुआ सलाम में इजाफा होता गया, लेकिन इस सारे अरसे में मैंने उसको अभी तक नहीं देखा था, सिर्फ उसकी आवाज सुनी थी। वो मुझसे ज्यादा बेतकल्लुफ नहीं होती थी। शायद उसका ताल्लुक निहायत ही नेक और शरीफ घराने से था। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई। वो मुझसे अपने घर की बातें करने लगी, जिससे मैंने अंदाजा लगाया उसका घराना बहुत सख्त है। मेरे दिल में हर वक्त यही एहसास रहता था कि उसका चेहरा देखूं। उसका चेहरा भी उसकी आवाज की तरह खूबसूरत है, लेकिन वो हर वक्त हिजाब में रहती थी। मैंने उससे शादी करने का सोचा। बस अब मुझे उससे शादी के लिए रजामंदी चाहिए थी। और फिर एक दिन मैंने उससे कह दिया कि मैं आपको अपनी शरीके हयात बनाना चाहता हूँ। वो खामोश रही, और फिर उसके बाद वो मुझे अस्पताल में 2 दिन दिखाई नहीं दी। मैं ये सोच रहा था कि शायद उसे मेरी बात बुरी लगी है, मुझे उसके घर जाना चाहिए। अभी मैं इसकी कश्मकश में था कि 2 दिन गुजरने के बाद वो मुझे अस्पताल में दिखाई दी, और मैंने उससे पूछा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि मुझे कुछ वक्त चाहिए ताकि मैं अपने घर वालों से बात कर सकूं। और फिर अस्पताल में मुलाकात के अलावा हम दोनों ने एक दूसरे के नंबर्स लिए। हम दोनों की बातचीत मोबाइल फोन पर होने लगी, और यूं बेतकल्फी बढ़ती गई। फिर मैंने एक दिन उससे कहा कि मैं तुम्हें हिजाब के बगैर देखना चाहता हूँ। उसने कहा कि जब हमारी शादी हो जाएगी तो आप मुझे देख लीजिएगा। और पहली दफा मेरे दिल ने इस बात को कबूल नहीं किया, और मैं उससे होने वाली हर बात में उसका चेहरा देखने पर इसरार करता। मैंने उससे नाराजगी का इजहार भी किया था, और फिर मैंने उसी वजह से 2 दिन उससे बात भी ना की। तीसरे दिन शाम को उसने मुझे फोन किया और कहा कि मैं आपको अपना चेहरा दिखा सकती हूँ, सिर्फ इसलिए कि हम दोनों ने शादी करनी है। उसकी बात पर मैं बहुत खुश हुआ, और फिर हम दोनों एक जगह पर मिले। और आज उसने अबाया तो पहना हुआ था, लेकिन आज उसका चेहरा ढका हुआ नहीं था। मैं उसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो तो मेरी सोच से भी बढ़कर हसीन थी।
میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ کوئی اتنا کیسے حسین ہو سکتا ہے، اور میں نے سوچا کہ یہ خوبصورتی پردے میں رہنے کے قابل ہے۔ بس وہ زیادہ دیر نہیں رکی اور پھر وہ چلی گئی، اور میں اس کی خوبصورتی میں دن بدن ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ میں ہر وقت اس کے چہرے کے نقش کو یاد کرتا رہتا تھا۔ ہم دونوں کی بات تو معمول کے مطابق ہو رہی تھی، لیکن میں نے اسے دوبارہ کبھی ملنے کا تقاضا نہیں کیا تھا، لیکن میں اس کے بارے میں ہر وقت سوچتا رہتا تھا۔ اس کی خوبصورتی کے بارے میں سوچ سوچ کر میرے دماغ پر شیطان حاوی ہو رہا تھا۔ اسے دیکھنے کے بعد کب میری محبت ہوس میں بدلتی چلی گئی، مجھے اس بات کا علم ہی نہ ہوا۔ میں نے اس سے کچھ دن بات نہ کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ مجھے فون کرتی، مگر میں اس کی کال کاٹ دیتا، اور ہسپتال میں بھی اس سے بات کرنے سے گریز کرتا رہا۔ شاید میں اپنی اس تبدیلی کو کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا، اور پھر میں نے اسے دوبارہ ملنے کا تقاضا کیا۔ وہ نہیں مانی، لیکن میرے زیادہ اصرار کرنے پر وہ میری بات مان گئی۔ کاش وہ اس دن آتی ہی نہ۔ اس کے بعد تو بھائی کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے تھے۔ اچانک بھائی ابا کے قدموں میں بے ہوش ہو گئے۔ میں جلدی سے جا کر بھائی کے لیے پانی لے کر آئی۔ ابا نے بھائی کے چہرے پر چھینٹیں ماری، مگر وہ بے سدھ پڑے ہوئے تھے اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابا نے جلدی سے ایمبولینس کو کال کی اور بھائی کو لے کر ہسپتال کی طرف روانہ ہوئے۔ بھائی کی حالت دیکھ کر ہم سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ خدا سے دعائیں کرنے لگے کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، اور کافی وقت گزر گیا تھا۔ مغرب کی آذان بھی ہو گئی تھی اور ہم سب جائے نماز بچھائے دعائیں کر رہے تھے، اور باجی بار بار ابا کو فون ملا رہی تھی، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے، اور ہم سب کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ شام کے بعد عشاء کی آذان آ گئی اور احمد بھائی کی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی۔ ہم سب نماز پڑھ کر فارغ ہو چکے تھے۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ جلدی سے باجی نے فون اٹھایا اور ابا کی آواز تھی، تمہارے بھائی کو ہوش آ گیا ہے، خطرے والی کوئی بات نہیں ہے، ڈاکٹر اس کو صبح ڈسچارج کر دیں گے، تم لوگ اپنی امی کا خیال رکھو۔ ہم سبھی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ احمد بھائی خطرے سے باہر تھے۔ پھر رات بھی کٹ گئی۔ صبح کا آغاز نماز اور قرآن پاک کی تلاوت سے کیا۔ اس کے بعد معمول کے کام کرنے لگے۔ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو بھائی ابا کے سہارے کھڑے تھے۔ میں نے ابا کے ساتھ بھائی کو سہارا دیا، ان کو لے جا کر کمرے میں لٹایا، اور ابا آ کر صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ میں نے ان کو پانی کا گلاس دیا اور وہ بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ اماں نے ابا سے پوچھا کہ احمد کو کیا ہوا تھا، آپ کچھ بتائیں تو صحیح کہ احمد کیوں بے ہوش ہو گیا تھا۔ ابا نے بتایا کہ ڈاکٹرز نے کچھ نہ کھانے کی وجہ سے کمزوری بتائی ہے۔ بھائی ابھی تھوڑی غنودگی میں تھا۔ امی نے ابا سے پوچھا کہ آج آپ اسکول جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے چھٹی لے لی ہے، میں گھر پر رہوں گا، ابھی تھوڑی دیر تک مجھے کہیں جانا ہے۔ امی نے ابو کو ناشتہ دیا، انہوں نے کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں کچھ دیر آرام کے لیے چلے گئے، اور ہم سب لوگ کام کرنے لگے۔ دوپہر میں بھائی اٹھ گئے تھے اور اماں نے بھائی کو نہانے کا کہا۔ بھائی کچھ بہتر لگ رہے تھے۔ اتنی دیر میں ابا تیار ہو کر کمرے سے باہر آئے اور امی کو بتایا کہ وہ کہیں جا رہے ہیں، تھوڑی دیر تک واپس آ جائیں گے۔ احمد بھائی ابا کو پریشانی سے دیکھ رہے تھے، اور پھر سارا دن گزر گیا۔ شام کے وقت ابا کی واپسی ہوئی، ان کے لیے دروازہ کھولا اور انہیں پانی پلایا، اور اس کے بعد ان سے کھانے کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ کھانا کھا کر آئے ہیں، اور اماں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں گئے تھے؟ پھر جو ابا نے کہا وہ ہم سب پر بم کی طرح پھٹا تھا۔ کسی کو بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابا نے جو کہا کیا وہ سچ ہے۔ ابا نے کہا کہ احمد اور نمرہ کا کل جمعے کی نماز کے بعد نکاح ہے، اور ساتھ رخصتی بھی۔ ہم سب حیران تھے کہ ہمارا ایک ہی بھائی ہے اور اس طرح سے شادی، وہ بھی اتنی سادگی سے، اور بھائی دروازے میں کھڑے ابا کی بات سن رہے تھے۔ احمد بھائی جلدی سے آئے، ابا کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ ابا ایسا نہ کریں، اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی، اور اس کے ساتھ جو میں نے کیا ہے میں اب اسے نظریں نہیں ملا پاؤں گا۔ ایسا نہ کریں، میں اس سے نکاح ضرور کروں گا، لیکن ابا مجھے کچھ وقت دیں۔ اچھا، تمہیں وقت دے دوں اور تمہیں ایک اور حماقت کرنے کی اجازت دے دوں، اور نمرہ کی زندگی مزید برباد ہو جائے اور اس کا کوٹھے پر سودا ہو جائے، اور پھر میں اپنے آپ کو بھی معاف نہ کر سکوں۔ پتہ بھی ہے کہ آج میں کہاں گیا تھا، اپنے دوست کے پاس۔ اس نے مجھے بتایا کہ تم نے جس لڑکی کے ساتھ احمد کا رشتہ طے کیا ہے اسے فردوس بھائی بیچنے والی ہے۔ میں اسی وقت اپنے دوست کے ساتھ کوٹھے پر گیا۔ وہاں پر نمرہ نے میرے سامنے التجائیں کی
مجھ سے کہا کہ میں اس کی زندگی برباد ہونے سے بچا لوں۔ وہ میرے سامنے بہت روئی۔ تمہیں احساس بھی ہے کہ میں نمرا کے آگے کتنا شرمندہ ہو رہا تھا۔ میں اسی وقت کوٹھے والی کو کچھ رقم دے کر نمرا کو اپنے دوست کے گھر پر چھڑایا ہوں۔ اس کے ساتھ تم نے جو کیا ہے وہ میں بتاؤں یا پھر تم خود ہی بتاؤ گے؟ تم نے میری تربیت کو کس طرح سے پامال کیا ہے؟ اماں بھائی کی طرف خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اماں نے بھائی کو گریبان سے پکڑ لیا اور کہا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم نے نمرا کے ساتھ کیا کیا تھا۔ احمد بھائی اماں کے گلے لگ گئے اور کہا امی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ پھر بھائی نے بتانا شروع کیا اور جیسے جیسے وہ بتا رہے تھے ہم سب کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بھائی نے کہا کہ جب وہ مجھ سے ملنے آئی تو شام کا وقت ہو رہا تھا۔ ہم اس دن بھی باہر ایک پارک میں ملے تھے اور وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میرا دل اس کی خوبصورتی میں ڈوبتا جا رہا تھا اور میں نے اسے چھونے کا ارادہ کیا، اور جب میں نے اس کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھا تو اس نے اپنا ماتھا پیچھے کر دیا اور وہ تھوڑی پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری ناراضگی کی وجہ سے آئی ہوں۔ تم کچھ پریشان لگ رہے تھے، کیا کوئی بات تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ پھر میں نے اس سے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں، اور اس وقت شیطان مجھ پر مکمل طور پر حاوی ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے دوست کو فون کیا اور اس سے کہا کہ مجھے کچھ دیر کے لیے اس کا گھر چاہیے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے نمرا سے کہا کہ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں، میں نے تمہارے لیے ایک گھر لیا ہے، اور اسے کہا کہ تم چل کر ایک دفعہ دیکھ لو۔ نمرا نے انکار کیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر تم مجھ سے بات مت کرو۔ میرے ناراض ہونے پر وہ مان گئی اور وہ بولی ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ شیطان مکمل طور پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ میں بس اسے چھونا چاہتا تھا۔ میری محبت ہوس میں بدل چکی تھی۔ میں اسے لے کر اپنے دوست کے گھر چلا گیا۔ وہ اندر جانے سے ہچکچا رہی تھی، لیکن میں نے اسے کہا کہ تم مکمل بھروسہ رکھو، ہم گھر دیکھیں گے اور پھر چلے جائیں گے۔ میں اسے گھر کے اندر لے گیا اور پھر میں نے دروازے کی کنڈی چڑھا دی اور وہ مجھ سے ڈر کر 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ اب میں نے اسے ہاتھ لگایا تو اس نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور پھر میں نے اسے زور سے دھکا دیا اور میں نے اس سے کہا کہ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو؟ میں تم سے اتنی آرام سے بات کر رہا ہوں، تمہیں میری بات سنائی نہیں دے رہی کیا؟ اس نے کہا کہ احمد پلیز ہم دونوں یہاں سے چلتے ہیں۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ میں نے اسے دھکا دیا اور میں اس کی عصمت برباد کرنے ہی والا تھا۔ اس نے زور سے لیمپ اٹھا کر میرے سر پر مارا اور میں درد سے بلبلا اٹھا۔ اس نے جلدی سے دروازے کی کنڈی کھولی اور باہر کی طرف بھاگ گئی، اور اس کا حجاب میرے قدموں میں پڑا ہوا تھا اور میں سڑک پر اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ وہ ایک گاڑی کے آگے آ گئی اور مجھے لگا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں جلدی سے وہاں سے بھاگ گیا۔ بھائی کی زبان سے یہ سب کچھ سن کر جیسے ہماری زبان پر تالا لگ گیا تھا، اور یہ تالا تب ٹوٹا جب امی نے ایک زوردار تھپڑ بھائی کے چہرے پر رسید کیا۔ امی نے کہا کہ یہ سب کرتے ہوئے تمہیں شرم بھی نہیں آئی؟ یہ بھی نہ سوچا کہ تم بھی 2 بہنوں کے بھائی ہو؟ ابا بھڑک کر بولے کہ جب میں اپنے ایک دوست کے ساتھ رشتہ دیکھنے گیا تھا تو وہاں پر نمرا نے مجھے پہچان لیا تھا، کیونکہ جب میں ایک دفعہ تم سے ہسپتال ملنے آیا تھا تو اس نے مجھے دیکھا تھا۔ تبھی کچھ دیر کے لیے نمرا اندر کمرے میں گئی اور ایک کاغذ لا کر چپکے سے مجھے دے دیا تھا، جس پر اس نے اپنی ساری آبیتی لکھی ہوئی تھی، جسے پڑھنے کے بعد میرا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ اور وہ جب گاڑی کے آگے آئی تھی اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، وہ بچ گئی تھی۔ جب وہ روتی ہوئی ایسی حالت میں اپنے گھر پہنچی تو اس پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کے شکی ماں باپ نے اسے ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ اب وہ اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے۔ پھر جب وہ روتی ہوئی سڑک پر جا رہی تھی تو پھر دوست بھائی کے ہتھے چڑھ گئی۔ پھر دوست بھائی اس کو اپنے ساتھ لے گئی۔ نمرا تو اندر سے ٹوٹ چکی تھی، اسے تو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ پھر دوست بھائی نے اس پر اتنے ظلم کیے، اسے وہاں ناچنے پر مجبور کیا، لیکن وہ اپنی عزت کی حفاظت خود کرتی رہی۔ یہ تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایک مظلوم کی جان بچانے اس گھر بھیج دیا۔ میں نے پھر دوست بھائی کو ڈرا دھمکا کر تمہارا رشتہ طے کیا، اور جب میں نے تمہیں بھیجا کہ جا کر دیکھو میں نے تمہارا رشتہ کس سے طے کیا ہے، تو مجھے لگا کہ شاید تم نمرا سے معافی مانگو گے اور اسے اپنے ساتھ واپس لے آؤ گے۔ تب بھائی نے کہا کہ میں اسے وہاں دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ ابا میں اسے کل ہی نکاح کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ میں خود کو اس کے قابل بنا لوں گا اور اس سے معافی کی بھیک مانگوں گا، اور تب تک مانگتا رہوں گا جب تک نمرا مجھے معاف نہیں کر دیتی۔ امی نے کہا کہ تقاضا بھی یہی ہے،
जब तक निम्रा तुम्हें माफ नहीं कर देगी मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। आज भाई के निकाह का दिन था। अम्मा निम्रा से मिली तो उसके सामने शर्मिंदा हुई और कहा कि मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ बेटी, मेरे बेटे ने जो किया वो नाकाबिले माफी नहीं है, लेकिन तुम अपना दिल नरम करने की कोशिश जरूर करना। अम्मा ने निम्रा को लाल जोड़ा पहनने को दिया। वो तैयार होकर बहुत प्यारी लग रही थी। निम्रा को अम्मा ने सोफे पर बिठाया। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। अब्बा और भाई के साथ निकाह ख्वां और गवाह मौजूद थे। सब आकर बैठ गए थे। निकाह ख्वां ने निकाह पढ़ना शुरू किया। निम्रा उस वक्त बहुत रो रही थी। शायद उसे अपने माँ बाप की याद आ रही थी। अम्मा ने उसे दिलासा दिया और कहा कि जब तुम्हारा निकाह हो जाएगा और फिर जब हम सब तुम्हारे घर जाएंगे उनसे माफी मांगेंगे, देखना वो भी उसी वक्त मान जाएंगे। अम्मा ने निम्रा को हौसला दिया तो वो निकाह के लिए मान गई। फिर भाई और निम्रा का निकाह हुआ। अम्मा ने निम्रा को खाना दिया और कहा कि मैं जब खाना खा लूं तो उसको भाई के कमरे में छोड़ आऊं। कुछ देर के बाद भाई कमरे में दाखिल हुआ तो निम्रा खिड़की के पास खड़ी रो रही थी। भाई ने रोते हुए निम्रा के कदमों में बैठकर माफी मांगी। निम्रा अब अपनी पिछली जिंदगी भुलाकर एक नई जिंदगी गुजारना चाहती थी, इसलिए उसने भाई से कहा कि मैं आपको अपने साथ बुरा सलूक करने पर माफ करती हूँ। आपने मुझे अपने निकाह में ले लिया है, मुझे इज्जत दी है। मैं अपने खुदा का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि उसने मुझे जिल्लत भरी जिंदगी से बचा लिया है। शायद मुझे इस अजियत को भूलने में वक्त लग जाए, लेकिन आपके अम्मा अब्बा बहुत शफीक हैं। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा है, मुझे उन्होंने इस घर की बहू बनाया है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र जितना अदा करूं कम है। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया था। अगले रोज हम सब निम्रा के घर गए और निम्रा और भाई ने उनसे भी माफी मांगी और अपनी शादी के बारे में बताया। निम्रा के वालिदैन ने कुछ देर तो गुस्सा किया और फिर उन्होंने भी अपनी बेटी और मेरे भाई को अपने सीने से लगा लिया। उसके बाद तो हम दोनों घरानों में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। हम सब ने मिलकर भाई का वलीमा धूमधाम से मनाया। आज सब कुछ ठीक हो गया है। निम्रा भाभी और भाई अपनी एक नई और खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं।